السلام علیکم ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے خصوصی پروگرام میں۔ آج 22 دسمبر ہے اور آج حال ہی میں منعقدہ انتخابات جو ڈی ڈی سی الیکشن سے ان کے نتائج کا اعلان ہونے والا ہے، ووٹوں کی گنتی ہو رہی ہے اور ہمارے پاس رجحانات بھی آئے ہوئے ہیں، ان پہ بات ہوگی۔ یہ انتخابات کئی معنوں میں اسپیشل ہیں، بڑے اہم رہے، ہسٹوریکل رہے، بڑے تاریخی اہمیت کے حامل رہے۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد یہ پہلا انتخابی عمل تھا، حالانکہ اس سے پہلے بھی بلاک ڈیولپمنٹ کونسل کے الیکشنز ہوئے تھے، لیکن ان الیکشنز پہ من جملہ بہت ساری نظریں گڑی ہوئی تھی، اس کی کیمپیننگ بھی بہت ریگرس ہوئی۔ ہمارا آج اس پروگرام کے ذریعے آپ تک پل پل کی خبر پہنچائیں گے، رجحانات کیا ہیں، الیکشن کے نتائج کون سی کروٹ لے رہے ہیں، وہ آپ تک پہنچ رہے ہیں، اور ہماری بھی یہی کوشش رہے گی کہ ہم آپ تک وقتاً فوقتاً رجحانات پہنچاتے رہیں گے۔ ناظرین، یہ الیکشن جو حال ہی میں منعقد ہوئے، ان کا انعقاد 28 نومبر سے 19 دسمبر 2020 تک ہوا، 8 مراحل میں یہ مکمل ہوا۔ ان انتخابات میں کل 2178 امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی دائر کیے، اور جن کے سیاسی مستقبل کا نتیجہ، ان کے سیاسی مستقبل کا جو نتیجہ ہے وہ بیلٹ باکسوں میں بند ہوا ہے، جو آج کھل رہا ہے، جو نتائج ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ان 2178 امیدواروں میں 415 خواتین بھی شامل تھیں۔ یہ پہلا الیکشن ہے جو جموں کشمیر یونین ٹیریٹری میں پچھلے 70 سال سے پہلی بار منعقد کرائے گئے، اور ان الیکشنز میں پہلی بار نان اسٹیٹ سبجیکٹس جو ویسٹ پاکستان ریفیوجیز ہیں ان کو ووٹنگ کا اختیار دیا گیا، یعنی انہوں نے اپنی رائے دہی کا استعمال کیا۔ تو ہمارے پاس کچھ اعداد و شمار آئے ہیں اس وقت جو اسٹیٹ الیکشن کمیشن کی طرف سے اور ضلع انتظامیہ کی طرف سے جاری ہوئے ہیں، ان میں وہ رجحانات آپ کو بتا دیں گے، اور اس پروگرام میں ہم ان نتائج اور ان سے جڑے مختلف جملہ امورات پہ بحث و مباحثہ کریں گے۔ ہمارے پاس معزز مہمانوں کی پینل بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ ان نتائج اور اس سے جڑے ہوئے مختلف امورات پہ بحث و مباحثہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں سینئر صحافی شیخ قیوم صاحب، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سینئر صحافی پیرزادہ عاشق صاحب، اور ہمارے ساتھ انڈین نیشنل کانگریس کی نمائندگی کر رہے ہیں بشیر احمد ماگرے صاحب۔ آپ سب مہمانوں کا والہانہ خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں۔ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بہت ہی اہمیت کے حامل الیکشن رہے ہیں، 8 مراحل میں یہ طے ہوا، 3 لاکھ سے زائد ووٹروں نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا، اور فطری بات ہے کہ جس طرح سے کیمپیننگ ہوئی اور آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد جس انداز سے الیکشن کا انعقاد کیا گیا، تو سیاسی پارا چڑھنا تو ایک فطری عمل تھا۔ ناظرین، ہم آپ کے روبرو ایک سیر حاصل بحث کریں گے ان مختلف امورات پہ۔ اس سے پہلے گاندربل سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ شبیر احمد ڈار صاحب، جو اس وقت ڈی سی گاندربل کے ساتھ ہم کلام ہے۔ ان کے کیا تاثرات ہیں، آئیے سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ شبیر صاحب۔ جمہوری طرز عمل کا آج ایک اہم دن ہے۔ آج ڈی ڈی سی الیکشن کے نتائج کا دن ہے، اور ہم گاندربل ڈسٹرکٹ میں آئے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں گاندربل ڈسٹرکٹ کے ڈپٹی کمشنر، ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر جناب شوکت صاحب۔ شوکت صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ان نتائج کے حوالے سے یا الیکشن جو ہوئے ہیں ان کے حوالے سے کیا انتظامات رہے ہیں گاندربل میں، اور کیا یہاں پہ جو ہے ووٹنگ کی کیا رجحان رہے ہیں، کیا پرسنٹیج رہی ہے، اور آج کے دن کے حوالے سے کتنے انتظامات یہاں پہ سرزمین پہ؟ دیکھیے، جہاں تک ڈی ڈی سی الیکشنز کے تعلق سے آپ ڈسٹرکٹ گاندربل کی بات کر رہے ہیں، اس میں یہ بتاؤں کہ ہمارے جو ڈی ڈی سی کانسٹیچوئنسیز یہ کل 14 تھی، اور 14 کی 14 پر جو ہمارے الیکشن ہوئے، یہ 7 فیز میں ہمارے الیکشن ہوئے، اور بڑے سموتھ، فری اور فیئر الیکشن ہوئے، اور کل جو ہمارے یہاں پہ یہ جو اپنے اس میں جو ووٹس تھے ہمارے، کچھ 68,000 کے قریب جو ہمارے پول ہوئے ہیں، اور ٹوٹل جو اوور آل پرسنٹیج جو ہمارا ڈسٹرکٹ کا بنتا ہے یہ 43.5
पर्सन बनता है। और इसके अगेंस्ट जो है आज 22 तारीख जैसे आप देख रहे हैं कि हम अभी गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशन कॉलेज गाडुरा में हैं और यहाँ पे जो है काउंटिंग का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। काउंटिंग के सिलसिले में जो है हमने अपने जो 14 हमारी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी उसके लिए हमने 7 जो है हॉल्स एस्टेब्लिश करके रखे हैं, जिसमें हमने हर हॉल में 5 टेबल से लेकर 7 टेबल का सेटअप किया हुआ है। और उसके लिए जो माकूल जो हमारा काउंटिंग स्टाफ है उसको मैंने अपॉइंट करके रखा है। बाज़ाफ्ता जो स्टेट इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस उसके हिसाब से जो है काउंटिंग प्रोसीजर जो है हमारा फॉलो अप हो रहा है, चाहे वो काउंटिंग स्टाफ को अपॉइंट करने के हवाले से हो या फिर जो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके एजेंट्स को अलाउ करने के हवाले से हो। इसके अलावा जो है हमारे जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो हैं वो फुल प्रूफ हैं। और जैसे हमने देखा अभी भी हमारे कुछ मिनिमम जो है हमारे 6 राउंड्स में कुछ रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी के, और मैक्सिमम राउंड जो हमारे कुछ 13 राउंड के करीब आते हैं। अभी तक हमारे जो 6 राउंड जो है इन प्रोसेस है, तो अभी तक हम ये नहीं बता पाएंगे कि अभी कौन सी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सा कैंडिडेट जीत पाया है। इसमें भी थोड़ा सा समय लगेगा। होपफुली आधे 1 घंटे के बाद हम ये कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज का 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसीज का रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर पाएंगे। तो फाइनल नताइज कब तक तवक्को की जाए? अभी जो है हमारी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज को जहाँ पे हमारा 6 राउंड जो अभी फाइनल राउंड इन प्रोसेस है, या किसी जगह पे किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा 8th राउंड जो है वो इन प्रोसेस है। और होपफुली जैसे मैंने बताया आधा घंटा भर या 1 घंटा भर भी लग सकता है। तो हम 1 घंटे के बाद, जैसे अभी 2 बज रहे हैं, हम 3 बजे के करीब अपने 2-3 डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर कर पाएंगे। ये तो शफकत साहब जो बोल रहे हैं कि अभी 3 बजे तक कुछ नताइज सामने आएंगे, शाम तक तवक्को है कि सारे जो है फाइनल नताइज हमारे सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया शबीर अहमद डार साहब, आप हमारे साथ गांदरबल से जुड़े हुए थे और डीसी गांदरबल उनके साथ हम कलाम थे और उन्होंने फरमाया कि आज देर तक सारे नताइज जो हैं वो क्लियरली सामने आ जाएंगे। मैं अर्ज़ कर रहा था कि इन इंतखाबात की बहुत अहमियत है और अगर इनका नुक्ता इर्तिका देखा जाए तो अक्टूबर 2020 में मरकज़ी हुकूमत की तरफ से कुछ तरामीम तजवीज़ की गई, जिन तरामीम के नतीजे में 280 सीटों वाली 20 डिस्ट्रिक्ट्स में डीडीसी इलेक्शंस के इनेकाद का होना तय पाया। और इसके नतीजे में एक 3 टायर गवर्नेंस सिस्टम जो है वो वजूद में आने की तवक्का है, जो कि लिखा हुआ है इस हिकमत अमली में, और जिसमें पंचायत इलेक्शंस की बात होगी, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की बात होगी और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की बात होगी। तो आज जो आदाद शुमार हमारे पास मुहैया हुए हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो इन 8 मराहिल में तय पाए गए इंतखाबात में मजमूई वोटों की शरह जो है 52% रही है और 280 उम्मीदवारों ने अपनी सियासी किस्मत आजमाई की है। 20 डिस्ट्रिक्ट्स में ये इंतखाबात अमल में आए हैं। तो मेरा पहला सवाल हमारे सीनियर सहाफ़ी शेख कुयूम साहब की तरफ जाएगा। कुयूम साहब, बहुत ही हिस्टोरिकल इवेंट जिसमें इलेक्टोरल एक्सरसाइज एक बड़े पैमाने पे देखी गई और जो वोटर टर्नआउट है वो 52% सामने आ गया। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, पहले तो ये है जो डीडीसी इलेक्शंस ये हुए, ये तो आफ्टर द एक्सटेंशन ऑफ द सेंट्रल लॉज रिगार्डिंग द पंचायती राज सिस्टम। जी जी। सो डीडीसी इलेक्शंस यहाँ पहले होते नहीं थे, क्यों? पंचायती राज सिर्फ फर्स्ट टायर पे ही, फर्स्ट टायर नहीं, ये मैं कह रहा हूँ 370 के एब्रोगेशन से पहले के बाद जी, जो फर्स्ट टायर पे ही पंचायती राज रुकता था, जिसको हम पंचायत कहते हैं। अब इसको 3 टायर्स में, फ्रॉम पंचायत टू ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल टू डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट। सो बेसिकली इट इज फॉर एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल, ताकि लोग अपनी किस्मत, अपनी तकदीर का फैसला खुद करें। और जो पार्टिसिपेशन है ये बहुत एनकरेजिंग है। इट्स वन थिंग इज डेफिनेटली प्रूव्ड कि लोग कहते हैं बड़े मसाइल रुक सकते हैं, मगर हमारा पानी, सड़क, बिजली, एजुकेशन और हेल्थ केयर, इसको चलने दें। तो इसी हद तक वी शुड ट्राई टू रीड इन दीज इलेक्शंस ओनली दिस। लेट अस नॉट कंफ्यूज देम विद, यस, लेट अस नॉट कंफ्यूज देम विद एनी रेफरेंडम और एनीथिंग बिग। इट इज, देखिए, एक आदमी को जिंदा रहने के लिए सांस लेना है, आप उसको नहीं रोक सकते। आप उसको ये नहीं कह सकते कि एक दिन के लिए तू सांस नहीं लेगा तो 10 दिन के बाद सियासी मसाइल इल्तिवा में एग्जैक्टली। सो सियासी मसाइल वहां रह सकते हैं जहां वो हैं, और आम जिंदगी को चलना है।
سو لوگوں نے انڈورس کر دیا جی جی کہ ہم اپنی عام زندگی ڈے ٹو ڈے لائف کو نہیں رکنے دیں گے بڑے مسائل کے لیے. اور ایک کلیئر لائن آف سیپریشن آ گئی کہ پولیٹیکل مسائل جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں اور ڈیولپمنٹل ایشوز اپنی سیوک کمیونٹیز جو ہماری بیسک فیسلٹیز ہیں. جو عاشق صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, کیا اخذ کرتے ہیں ان نتائج سے؟ 52% ووٹر ٹرن آؤٹ اور ریگرس الیکشن کیمپیننگ, بے شک وقتاً فوقتاً میں دیکھا سیاسی پارا بڑے عروج پہ تھا. بیسک الیکشن کیمپیننگ انپریسیڈنٹڈ رہی. ہم نے دیکھا جو پرانے الیکشن اتنی کیمپیننگ نہیں ہوا کرتی تھی, لیکن میکسیمم جو کیمپیننگ ہوئی وہ بی جے پی کی طرف سے ہوئی. اچھا, اگر آپ دیکھیں جو بی جے پی کے مرکزی لیڈر ہے ان میں شہنواز حسین صاحب ہے, مختار عباس نقوی صاحب ہے, سمرتی ایرانی, انوراگ ٹھاکر, بڑے نام, بڑے دگج نام وہ آئے کشمیر کیمپین کرنے کے لیے. اور جتنے بھی آپ الیکشن ریلیز دیکھیں گے, چاہے وہ ساؤتھ کشمیر کا اننت ناگ جیسا وولٹائل ایریا ہو, پلوامہ ہو, ہم نے دیکھا وہاں پہ بھی بی جے پی نے اچھی خاصی جو پبلک ریلیز کی. یہ میٹر آف یہ ہے کنسرن کہ جو لوکل پارٹیز ہے وہ اس لیول کی کیمپین نہیں کر پائی. میں نے محبوبہ جی کو نارتھ کشمیر کے کسی ڈسٹرکٹ میں کیمپین نہیں کرتے ہوئے دیکھا. میں نے فاروق صاحب کو ساؤتھ کشمیر کے کسی بھی ڈسٹرکٹ میں کیمپین کرتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے سجاد لوہن صاحب کو شری نگر کے کسی بھی کیمپین میں یا ریلی میں حصہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا. جی, تو وہ ایک بات ہے کہ جو شاید سیاسی جو پارٹیز ہے وہ بتا سکتی ہے کہ انہوں نے کیمپین کیوں نہیں کیا. پبلک ریلی کا مطلب ہے اس کا امپیکٹ گراؤنڈ پہ پڑا. It was bound to happen. جی جی. اور دوسرا یہ جو قیوم صاحب نے کہا کہ یہ جو الیکشنز ہے دے آر لمیٹڈ ٹو سڑک بجلی پانی, لیکن جتنی بھی آپ نے اسپیچز سنی, چاہے شہنواز حسین صاحب کی اسپیچ ہو, انوراگ ٹھاکر, نہ انہوں نے سڑک کی بات کی, نہ بجلی کی, نہ پانی کی. انہوں نے بات کی تو دفعہ 370 کے بارے میں. ان کے یہ بیانات آئے کہ یہ جو 300 ریووکیشن آف آرٹیکل 370 ہے, اٹس کاسٹ ان دا اسٹون, وچ مینس کہ ایریورسیبل ہے, بدل نہیں سکتا. اور پی ڈی پی کی طرف سے یا این سی کی طرف سے یا گپکار الائنس کی طرف سے جتنی بھی چھوٹی موٹی ریلیز ہوئی, اوڑی میں تاج محی الدین صاحب نے ریلی کیا, باقی لوگوں نے ریلی کی, سجاد صاحب نے کی ہندوارہ میں, تو ان کا یہ ذکر رہا کہ جو اگست 5 کو ہوا 2019 میں وہ اللیگل تھا, انکانسٹیٹیوشنل تھا. اور یہ الیکشن اگر لوگ انہیں ووٹ دیں گے تو جو ان کی اسٹرگل ہے, فائٹ ہے فار دا ریسٹوریشن آف پری اگست 5 پوزیشن, وہ کنٹینیو کریں گے. لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے بحث ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. آیا جو یہ منتخب آج امیدوار ہوئے ہیں ان کو لیجسلیٹو پاورز بھی حاصل ہیں, جس طرح سے کیمپیننگ میں رنگ چڑھانے کی کوشش کی گئی تھی. بہرحال یہ ایک سپریٹ موضوع بحث ہے. بشیر صاحب, آپ کے پاس آنے سے پہلے میں کچھ رجحانات اپنے ناظرین کے روبرو پیش کرنا چاہوں گا. ہمارے پاس جو تازہ رجحانات مہیا ہیں ان میں پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلیریشن ابھی تک 75 سیٹوں پہ بڑھت بنائے ہوئے ہیں, جس میں سے 15 سیٹوں پہ ان کو جو ہے جیت حاصل ہوئی ہے. بی جے پی 42 سیٹوں پہ بڑھت بنائے ہوئے ہیں, جن میں سے 4 سیٹوں پہ انہوں نے اپنی فتح جو ہے درج کر لی ہے. انڈین نیشنل کانگریس 20 سیٹوں پہ اس وقت آگے بڑھ رہی ہے, جن میں سے صرف 1 سیٹ پہ ابھی وہ اکتفا کیے ہوئے ہیں, یعنی کھاتا کھل گیا ہے. اور اپنی جموں کشمیر اپنی پارٹی 5 سیٹوں پہ بڑھت بنائے ہوئے ہیں, جن میں سے 3 سیٹوں پہ انہوں نے اپنی جیت درج کر لی ہے. اور باقی جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں ان میں وہ جو ہے آزاد امیدوار وہ 43 سیٹس پہ بڑھت بنائے ہوئے ہیں, جن میں 11 سیٹوں پہ انہوں نے ابھی تک جو ہے جیت درج کی ہے. یہ تو تھے اعداد و شمار. بشیر صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں آپ رجحانات کو اور نتائج کو؟ میں اختصاراً آپ سے سننا چاہوں گا. عاشق صاحب, پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ویلکم کر رہے ہیں ان الیکشنز کا. گورنمنٹ نے جو اقدام اٹھایا ہے بڑا اچھا ہے. دیر شوڈ بی گورنمنٹ فار دا پیپل بائی دا پیپل. فار دا خواب تھا یہ تو راجیو گاندھی کا خواب تھا. جب وہ آگے تو انہوں نے کہا کہ یہاں ایسی ڈیموکریسی ہونی چاہیے کہ اٹ شوڈ گو ٹو دا پیپل ایٹ دیئر ڈور اسٹیپس, اسپیشلی ڈاؤن ٹراڈن پیپل. یہ جو یہاں اتنے عرصے کے بعد یہ الیکشن ہو گئے ہیں, ہم اس کا ویلکم کر رہے ہیں. ڈیموکریسی سے مضبوط ہو جائیں گے, لوگوں کے مسائل جو ہوں گے وہ اپنے گاؤں میں ہی وہ حل ہوں گے, اپنے ڈسٹرکٹ میں ہی حل ہوں گے. مگر ایک چیز میں ہمیں اختلاف ہے کہ دا وے دا الیکشنز ہیو بین کنڈکٹڈ واز اٹ فیئر. اتنا ہمیں گلا ہے, ورنہ پروسیس کا ہم ویلکم کر رہے ہیں. ان دا انٹرسٹ آف پیپل اٹ واز امپورٹنٹ. تو کانگریس کی یہ پالیسی رہی ہے گاندھی جی کے وقت سے
جب یہاں سے انگریز گئے ہیں گاندھی جی نے کہا کہ اب یہاں ایسی گورنمنٹ آنی چاہیے دیٹ شوڈ فار ولیج. تو اتنا ٹائم کیوں لگا؟ ہاں دیٹ از فار ولیج. پھر پنچایت راج تو شروع ہو گیا ہے فرام دا ٹائم. یہاں ایک ہسٹری ہے جموں کشمیر میں کہ اس میں پنچایت راج لیٹ کیوں آ گیا. بیکاز یہاں تو مہاراجے کی حکومت تھی. جب مہاراجے یہاں سے گئے ہیں تو پھر شیخ نہیں، صاحب میں راجو گاندھی صاحب کے آگے آنجانی راجو گاندھی نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جموں کشمیر میں یہ لیٹ اس لیے لیٹ لیٹ آ گیا کہ یہاں کچھ ایسے اقدامات اٹھے تھے جو فار دا ویلفیئر آف دا پیپل. یعنی لینڈ ٹو ٹیلر ہو گیا, باقی چیزیں ہو گئی, وہ کہ یہاں بھی آہستہ آہستہ آ گیا. مگر یہ جو پروویژن ہے ڈی ڈی سی یہ تو لیٹلی آیا ہے. یہ ابھی فار دا فرسٹ ٹائم یہ تجربہ ہے یہاں. ہم ویلکم اس سے کرتے ہیں مگر دا وے دے ہیو بین کنڈکٹڈ دیٹ واز ناٹ فیئر. دیکھیے وہ ایک سپریٹ موضوع بحث ہے, میں نتائج کی بات کر رہا ہوں. اور ضمناً میں عرض کرنا چاہوں کہ آپ کی پارٹی پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلیریشن کی سگنیٹری ہے. نہیں یہ تو کنفیوژن ہو گیا. ہم نے کچھ لوکل ایڈجسٹمنٹ کیے ہیں ود ادر پولیٹیکل پارٹیز اور مختلف گاؤں میں مختلف طریقے سے, مختلف ایریاز میں مختلف. اور یہ آپ دیکھیں گے ابھی یہ ہمارے عاشق صاحب کہتے تھے ہم نے لوگ کی پر یہ الیکشن رکھا ہے. یہ ہمارا الیکشن لڑا ہے دیہ پریزیڈنٹ نے, بلاک پریزیڈنٹ نے اور ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ نے. اس سے اوپر ہم گئے نہیں. ہمارے جیسے میں کہتا ہوں کمپین, کوئی لیڈر دلی سے نہیں آیا, کوئی لیڈر جے کے پی سے نہیں گیا, کوئی لیڈر ورکنگ کمیٹی سے کسی گاؤں میں نہیں گیا. یہی کہ ہم نے اس کو لو کی پر رکھے تاکہ جو لوکل ہمارا وہ کیڈر ہے. الیکشن کن مدوں پہ لڑا وہ اس پہ ہاں دوسری بات ہے, ہم 150 سیٹس پر لڑ رہے تھے. جی جی, آؤٹ آف 280 وہ کنٹیسٹنگ 150 وہ ایک سپریٹ موضوع بحث ہے. میں کوئی کہ کس پر مدعا پر ہم تو کہتے ہیں کہ گورنمنٹ شوڈ گو گراس روٹ لیول پر جائیں گے. جی جی, اب قطع کلامی کے لیے معافی چاہتا ہوں کہ میں قیوم صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. قیوم صاحب, کون سے مدعے زیادہ چھائے رہے اس الیکشن میں اور کون سے مدعوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہونے چاہیے تھے, اسٹل دے ور brought in. دیکھیے ایک تو بات ہو گئی کہ جو انہوں نے کہا کہ یہ ریفرنڈم ہوگا 370 کے اٹھنے یا رکنے کا, مجھے نہیں لگتا یہ جسٹیفائڈ ہے اس الیکشن میں. اس کی اور اسٹریچنگ اٹ ٹو فار. اس کا لگ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو پنچایت کا ممبر بنا, اسے یونائٹڈ نیشن جرنلسٹ عرض سنیں, یہ انہوں نے بیچا ہے اسے. تو اگر ایسے بیچا ہے پھر we will have to accept that the rejection or endorsement is final. That should be taken as a referendum then. But I don't think that's possible. Taking it as a referendum would be foolish. دیکھیے کیوں, پھر آپ بولیں گے گپکار الائنس دیکھیے اس وقت آگے چل رہی ہے. Then what does that indicate? مجھے بولیں. بالکل. دیکھیے دوسری بات میں کہوں گا, جو یہ جموں کشمیر ہے whether it was a union territory, now it is a union, it was a ریاست, یہ ایک یونٹ ہے. اگر آپ اس ریفرنڈم کو دیکھیں تو پھر تو بالکل ڈیوائڈ ہے بٹوین دا ٹو. وہ ریجنل بایس, we will not, there has to be no bias in a union territory. Practically, pragmatically. So you are saying there is bias. It's not good for the growth of the union territory. If you have bias in two places and in one place one party is winning, in the other place other party is winning, this is disunity. This is not unity. You understand? It's not for the overall betterment of the union territory. It is not good کہ جموں میں بی جے پی لے جاتی ہے, یہاں ٹوٹلی. بالکل قطع کلامی کے لیے معافی چاہتا ہوں. ناظرین آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے, ہم ایک بالکل مختصر وقفے کے بعد آپ سے پھر ملاقات کریں گے. آپ کہیں جائیے گا نہیں, بنے رہیے ہمارے ساتھ. خیر مقدم ہے آپ کا اس خصوصی پروگرام میں. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ کچھ جی ہمارے پاس کچھ اور رجحانات آئے ہیں, ان تک ہم پہنچیں گے, لیکن وقفے پہ جانے سے پہلے ہمارا قیوم صاحب ہمارے ساتھ ہم کلام تھے. تو قیوم صاحب, ہم مدعوں کی بات کر رہے تھے کہ کون سے مدعے ایسے ہیں جو ہم نے اننیسیسری ڈریگ ان کیے, جن کا مینڈیٹ نہیں بنتا تھا. وہ نہیں بنتا تھا. ایک بہت اس چیز کا مینڈیٹ نہیں بنتا ہے کہ آپ اس الیکشن میں ووٹ دیں گے تو آپ نے 370 کے ایبروگیشن کو مان لیا. یہ مینڈیٹ نہیں بنتا ہے. نہ اس چیز کا مینڈیٹ بنتا ہے کہ اب ہم کو ووٹ دیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ 370 کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ پولیٹیکل گمکری ہے. دیکھیے دس الیکشن از فار ڈیولپمنٹ, اور ڈیولپمنٹ کی بات ہی کسی نے نہیں کی.
except for یہ جو اپنی پارٹی ہے الطاف بخاری صاحب کی جو کہہ رہا ہے میں وہی بات کروں گا جتنا کہ ہو سکتا ہے جو ٹینجیبل ٹینجیبل باقی نے تو ہمیں دیکھیے اس میں پھر سبز باغ دکھائے گئے. ایک سائڈ سے کہا گیا کہ اگر آپ ووٹ دو گے اس کا مطلب آپ نے 370 کی ایبروگیشن کو ایکسیپٹ کیا. دوسرے سائڈ سے کہا گیا اگر آپ ہم کو ووٹ دو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے 370 کی ایبروگیشن کو ریجیکٹ کر دیا. سو آئی تھنک دس از پولیٹیکل گیمکری. اچھا ان مدوں پہ ہم سیر حاصل بحث کریں گے. تو ہمارے ساتھ ضمن جڑے ہوئے ہیں طاہر سعید صاحب, یہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں. طاہر صاحب کا بہت بہت خیر مقدم ہمارے پروگرام میں. تو اس سے پہلے میں آپ کے پاس آؤں, میرے پاس کچھ رجحانات ہیں جو میں اپنے ناظرین کے روبرو رکھنا چاہتا ہوں. جو ہمارے پاس لیٹسٹ ٹرینڈ آیا ہے, انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس نے جو ٹوٹل سیٹوں پہ اپنی جیت درج کی ہیں وہ 12 ہے. تو مجموعی طور پہ 5228 ووٹ ان کے حق میں پڑے ہیں. جموں کشمیر اپنی پارٹی نے 4 سیٹوں پہ جیت درج کی ہے. جموں کشمیر نیشنل کانفرنس نے 3 سیٹوں پہ ابھی تک جیت درج کی ہے. جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے 2 سیٹوں پہ ابھی تک جیت درج کی ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی 1 سیٹ پہ ابھی محدود ہے. انڈین نیشنل کانگریس 1 سیٹ اور جموں کشمیر پیپلز موومنٹ 1 سیٹ. طاہر صاحب, ہم بات کر رہے تھے ان انتخابات کی اہمیت کی اور کس طرح سے ان انتخابات کے حق میں مہم چلائی گئی, کون سے مدعے زیر بحث آئے, کون سے مدعے سرخیوں کی زینت بنے. تو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے نزدیک کون سے مدعے اہم تھے جن کو لے کے آپ نے الیکشن لڑا؟ دیکھیے, جموں کشمیر میں کوئی بھی الیکشن چھوٹا نہیں ہوتا ہے, وہ چاہے پنچایت کا الیکشن ہو یا پارلیمنٹ کا الیکشن ہو. تو کسی بھی الیکشن میں جو ہے مدعا جب بھی یہاں پہ جو بھی اہم مدعے یہاں پہ چھائے رہتے ہیں, یہاں پہ پولیٹیکل ایشوز کے میں بات کروں پولیٹیکل ایشوز کے ساتھ ساتھ یہاں پر لوکل ایشوز بھی حاوی رہتے ہیں. تو آج کا جو الیکشن ہو گیا یہ ایک ایسے ٹرانسفارمیشن کے بعد ہوا کہ ایک مطلب میں کہوں کہ یہاں پر ظاہر سی بات ہے لوکل ایشوز تو ہوں گے ہی ہوں گے, لیکن جو بڑے مدعے ہیں وہ بھی چھائے رہے. ان کی ایک بہت بڑی وجہ ایک رہی, ان کی ایک وجہ یہ رہی کہ جہاں کی جو روایتی سیاسی جماعتیں ہیں, چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہو چاہے وہ PDP ہو, تو پچھلے 1.5 سال سے ایک طریقے سے یہ مہم پورے ملک میں چلائی گئی کہ یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی لیجیٹیمیسی ختم ہو گئی ہے. یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ ختم ہو گئی ہیں, گراؤنڈ پہ ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے. اور 370 کا 35A کا جو باقی جو چیزیں جو یونین ٹیریٹری کا جو معاملہ ہوا, تو ان سب چیزوں کو لے کر جو مخالفین تھے خاص کر بھارتیہ جنتا پارٹی, تو انہوں نے جب اس چیز کو مدعا بنایا تو ظاہر سی بات ہے یو کی ناٹ ایکسپیکٹ کہ وہاں سے جو ہے دلی سے آ کر کوئی BJP کا لیڈر 370 پہ بات کرے گا. تو یو کین ناٹ ایکسپیکٹ فرام می کہ میں یہاں سے آ کے آپ کو بتاؤں گا کہ سڑک کی بات کروں گا. سڑک کی بات میرے لیے امپارٹنٹ ہے, لیکن سڑک کی بات کے ساتھ ساتھ میری ڈگنیٹی میرے لیے امپارٹنٹ ہے. تو میں اپنی ڈگنیٹی پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا ہوں, کیونکہ جب آپ 370 کی بات کرتے ہیں آپ 370 پہ اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ وہ آپ میری ڈگنیٹی پہ اٹیک کرتے ہیں, آپ مجھے ذلیل خوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یو کین ناٹ ایکسپیکٹ فرام می کہ آپ وہاں سے ایک آپ کا ایجنڈا ایک رہے گا اور آپ ہم سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ میں سڑک بجلی اور پانی پر ہی بات کروں. حالانکہ اس پر بات ہونی بھی چاہیے, سڑک بجلی اور پانی امپارٹنٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے بتا اس قوم کو کیا چاہیے جب پہلے سب سے اس قوم کی ایک ڈگنیٹی ہی, اس قوم کی عزت, اس قوم کا عزت و وقار راو پر ہو. آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے, کچھ سوالات ہیں. تشنا لب ابھی بھی ہیں. ماگرے صاحب کافی دیر سے مجھے دیکھ رہے ہیں. ماگرے صاحب, طاہر صاحب ابھی بات کر رہے تھے مدعوں کی, ایک کمپلیکس سچویشن بنائی گئی جو حالانکہ کوئی صاحب اس حق میں ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. دس واز سمپل اینڈ دس آٹ ٹو بی سمپل, یہ رہنا ہی چاہیے تھا. بالکل. تو آپ نے جب الیکشن کیمپیننگ کی, دیکھنے میں آیا کہ اتنی ریگرس کیمپیننگ نہیں تھی. تو ہم اس سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ کون سے مدعے آپ کے پاس تھے. کیا آرٹیکل 370 کا ریوائول آپ کے لیے کوئی اس میں اہمیت رکھتا تھا, یا بیسک ایمینٹیز جو سول ایمینٹیز ہیں ان کے متعلق آپ نے بات کی؟ عاشق صاحب, جو یہ الیکشن تھا ویزیبلی یہ تھا کہ یہ ترقی کے لیے تھا, پنچایت ترقی کے لیے, سڑک پانی بجلی کے لیے تھا, مگر فیکٹ سائیکالوجیکلی یہ وہ نہیں تھا. یہ تھا کہ 5 اگست کو جب ابروگیشن آف آرٹیکل 370 اور 35 سے ہو گیا ہے, اس میں جموں کشمیر نے یہ اپنی عزت پر ایک اٹیک جیسے لگے, اور اس پر جو رولنگ پارٹی نے یہاں کچھ غلط پالیسیاں چلائی ہیں, غلط قوانین لائے ہیں جو لوگوں کے ہت میں نہیں تھے. اسی دور میں یہ الیکشن ہو گیا.
वी आर एक्सपेक्टिंग दैट देयर विल बी इलेक्शन फॉर एमएलएज, मगर उन्होंने ये किया है। तो लोग जोग तर जोग क्यों आए हैं सर्दी में, माइनस टेम्परेचर में? यू हैव टू एनालाइज दिस पॉलिटिकली। उनको उससे पहले भी सड़क, पानी, बिजली की जरूरत होती थी। जब यहाँ हम असेंबली में जस्ट ऐसे नहीं, मैं आई विल कम टू द पॉइंट। जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे असेंबली के, उस वक्त भी हम कहते हैं हम पानी, बिजली और सड़क देंगे आपको, बट दे वर नॉट कमिंग टू कास्ट वोट। वो कहते हैं नो, हम कुछ और चाहते हैं, आप ये क्या करें, हम पोलिंग स्टेशन पर नहीं आते। आजकल जोग दर जोग क्यों आए? यू हैव टू एनालाइज इट। आपके नजदीक क्या वजह? नजदीक हो के द पीपल वर अगेंस्ट बीजेपी रूल, क्योंकि यहाँ बीजेपी ने जिस तरीके से, मैंने अभी आपको कहा कि हाँ वेलकम कर रहे हैं इलेक्शन में, बट द वे दे हैव बीन कंडक्टेड। देखिए एक बात है, मैंने खुद इलेक्शन लड़े हैं 5, 6, 8 एज एमएलसी बराबर। जो उस वक्त भी अपोजिशन पार्टी होती थी, उस वक्त भी रूलिंग पार्टी होती थी, मगर एक प्ले लेवल फील्ड बनता था इलेक्शन में। इक्वल सिक्योरिटी, इक्वल कंसल्टेशन फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन, everything was done with the consultation of these leaders, with the people. Election Commission was always in touch with the local leaders. Constituencies कैसे बनाएंगे, पोलिंग स्टेशन कहाँ पर रखेंगे, कौन सा गाँव कहाँ है, ये क्या हो जाएगा, आपकी सिक्योरिटी है, वी आर इन दिस ट्रबल्ड स्टेट, यहाँ रहते हैं, आपको सिक्योरिटी होनी चाहिए। जब तक आपको सिक्योरिटी नहीं, यू विल नॉट कंपेन फॉर द कैंडिडेट्स, आप वहाँ पहुँच नहीं सकते। वो तो गवर्नमेंट ने किया नहीं। जस्ट ए सेकेंड, इमीडिएटली वन फाइन मॉर्निंग जब लोग उठे तो वो साइड नोटिफिकेशन फ्रॉम डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिस कि डीडीसी की इलेक्शन हो रहे हैं, आप आइए और फार्म भर दीजिए। अरे भाई कैसे हो रहे हैं? आपने हमें पूछा क्या करना है? आपने हमें पूछा कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो आप 70 साल के बाद आप एक सवाल निशान लगा रहे हैं गवर्नमेंट पे कि वो कंसल्टेटिव रोल उनका नहीं होता है कोई भी फैसला लेने से पहले। आप अभी फरमा रहे थे कि कंसल्टेशन नहीं हुई, वन फाइन मॉर्निंग दे कम अप विद notification. We were not knowing where are the polling stations, what are the rules and regulations that we have to go, where is the security, everything was done in hush. इस गिले शिकवे पे हम जरूर बात करेंगे, लाजिम बात करेंगे, आप तक आएंगे। ब्रेक पे जाने से पहले मैं कोयम साहब से पूछूंगा, एक कॉम्प्लेक्स सवाल पूछूंगा कोयम साहब, जो मजमूआ है 2 सवालों का। पहला ये कि गिवन द नेचर ऑफ दीज इलेक्शंस कि इनका एक लिमिटेड मैंडेट है, एक लिमिटेड स्कोप है, ग्राउंड लेवल पे क्या हुआ वो सवाल दीगर है, क्या हम तवक्कात रखेंगे जो मुंतखब डेवलपमेंट के लिहाज, डेवलपमेंट को लेके ही जो इलेक्शन किए गए, तो क्या हमें तवक्कात जोड़नी चाहिए इन इंतखाबात से? देखिए अब जैसे इन हजरात ने फरमाया कि इश्यूज वर मच बिगर, वो हो गया, अब नुमाइंदे इलेक्ट होके आ रहे हैं, सो उनके हाथ में कुछ नहीं है उन इश्यूज को करने के बारे में। सो दे हैव टू एड्रेस डेवलपमेंट, उनके पावर्स भी वही है, दे हैव नो लेजिस्लेटिव पावर, जी दे हैव ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव पावर विच विल डिवेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट। देखिए फंड्स विल कम फ्रॉम द गवर्नमेंट, जी The association has to be of the government agency. जी उन्होंने डेवलपमेंट पर ही फोकस करना है, और बेटर होगा उनको अब डेवलपमेंट पर फोकस करें, क्योंकि जो अगर स्टेटमेंट, जैसा कि इन्होंने फरमाया, एक स्टेटमेंट हमने, वी वांटेड टू गिव अ स्टेटमेंट, वो हो गया। स्टेटमेंट अगर ये था कि एंडोर्समेंट है कि रिजेक्शन है, वो तो हो गया ना, जी नताइज आ गए, नताइज आ गए, हो गया। तो इसके बाद इनका मैंडेट जो मेंबर्स का है, लेट अस नॉट वेस्ट टाइम कि ये कल यही करते रहे, नहीं जनाब हमको पहले वो कर दो। दे मस्ट एड्रेस डेवलपमेंट एंड यूज द पावर्स दैट पीपल हैव गिवन देम। जी सो ये लिमिटेड पावर्स हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात काट रहा हूँ, इशारा हो रहा है एक कमर्शियल ब्रेक के लिए, तिजारती वक्फे के लिए रुकते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं। नाजरीन, बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं, बहुत सारे सवालात पूछने बाकी हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। कहाँ? रकम निकालने, और हाँ, जिंदगी का सर्टिफिकेट लेने। क्यों जोखिम उठा रही हैं? अब बैंक आएगा आपके पास। हैं? तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लूं? अपॉइंटमेंट आपका हो चुका है बैंक के साथ। बस कॉल करें या वेबसाइट पर लॉगिन करें या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। PSB डोर स्टेप बैंकिंग के जरिए सरकारी बैंक आएंगे आपके दरवाजे। अब बैंक का कोई भी हो काम, आप करें आराम।
وقفے کے بعد آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے اس خصوصی پروگرام میں. شعبہ خبر ریجنل نیوز یونٹ دوردرشن کیندر سری نگر کی خصوصی پیشکش, اور ہم آپ کے روبرو ہیں حال ہی میں منعقدہ انتخابات کے پس منظر, ان کے امپلیکیشنز ریمیفیکیشنز کو لے کے آپ سے بات کر رہے ہیں. آج نتائج کا دن ہے. آج ہم وقتاً فوقتاً آپ تک جو ہے تازہ رجحانات پہنچا رہے ہیں, کن پارٹیوں سیاسی پارٹیوں کی کہاں کہاں پر بڑھت ہے اور کتنی سیٹوں پہ انہوں نے جیت درج کی ہے. ضمناً ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جموں کشمیر اپنی پارٹی کے شری جگموہن سنگھ جی. آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے جگموہن صاحب ہمارے اس خصوصی پروگرام میں. ہم بات کر رہے تھے ان انتخابات میں جو یہ 8 مراحل میں انتخابات ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے جو ابھی اختتام پذیر ہوئے, اور آج ان کے نتائج کے دن ہے. بہت سارے کینڈیڈیٹس, بہت سارے سیاسی امیدواروں کی سیاسی مستقبل کا آج فیصلہ ہونا ہے. ان سارے جملہ امورات پہ ہم بحث کر رہے ہیں. آپ جموں کشمیر اپنی پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں, تو اپنی پارٹی کن مدعوں کو لے کے الیکشن میں اتری اس بار؟ دیکھیے جی, یہ آپ کا پہلا الیکشن ہے؟ ہاں, یہ ہمارا پہلا الیکشن ہے, اور بالکل 8-9 مہینے کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جسے بہت کم وقت ملا ہے پبلک کے پاس جانے کا, کیونکہ شروعات میں تو آپ کو معلوم ہے کووڈ-19 کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو گیا, اور اس کے بعد پھر ہم لوگ باہر نہیں نکل پائے. پبلک کا بھی خیال رکھنا تھا, بٹ ابھی ہارڈلی 1.5-2 مہینے میں ہم لوگ پبلک کے پاس گئے ہیں. اور ابھی ہمارے ڈسٹرکٹ یونٹس بھی پورے ابھی نہیں بنے تھے کہ یہاں سے الیکشن کا بگل بج گیا. بالکل. پر اس سارے چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے لوگ جو ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں وہ بالکل دل سے آ کے جڑ رہے ہیں. مدعے ان میں یہی تھے کہ صاحب آج پچھلے 60-70 سال میں ہمارے کشمیر میں چاروں طرف پانی ہے, لیکن پینے کے لیے پانی نہیں لوگوں کے پاس. ہمارے طرف بجلی کے ریسورسز ہیں, لیکن ان کو کبھی ٹیپ نہیں کیا گیا. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صاحب ٹورزم جس پر ساری کشمیر کی ایک اکانومی کھڑی ہے, اور آج تک ہماری ماسٹر پلاننگ نہیں ہے ٹورزم پر. یہاں پر جو بھی پارٹیاں آج تک رہی ہیں, ریجنل پارٹیز رہی ہیں یا نیشنل پارٹیز رہی ہیں, ان لوگوں کا صرف ایک ہی مدعا رہا ہے کشمیر کے لوگوں کو کھوکھلے نعروں سے آرٹیکل 370 کی بات کرنا, اٹانومی کی بات کرنا, آپ نے مختلف سیلف رول کی بات کرنا, پر یہ کبھی بھی آج تک جو کنسٹرکٹیو پروگرامز ہیں پبلک کے بیچ میں جو ان کی ضرورت ہے وہ دے نہیں پائے. آج ہمارے پاس 6 سے 8 لاکھ بچے نوجوان جو ہیں وہ پڑھے لکھے تقریباً ہندوستان کی ہر یونیورسٹی سے ڈگری لے کے آئے ہیں, پر ان کے سامنے سارا اندھیرا ان لوگوں نے رکھا. صرف ایک چیز کو لے کے ہمیشہ یہ سیاست کرتے رہے ہیں کہ صاحب آرٹیکل 370 کو خطرہ ہے اٹانومی, جبکہ ان لوگوں کے پاس پاور رہا, فل پاور, ایبسولوٹ اسمبلی رہی, اور کچھ نہیں کر سکے. لیکن وہی بات یہ آج وہی کہہ رہے ہیں جو یہ کر سکتے تھے, پر یہی ہے کہ لوگوں کو بہکانے کا ایک پالیٹکس تھا. ہم اس سے ہٹ کے آ رہے ہیں. کہنے کا مطلب ہے کہ جموں کشمیر اپنی پارٹی محض ڈیولپمنٹل ایشوز کو لے کے زمین پہ اتری, اور آپ ایک پریکٹیکل پالیٹکس میں یقین رکھتے ہیں. میں نے چند باتیں جو آپ کے سامنے ذکر کیا, باتیں ہوتی رہیں گی ابھی, تو یہ بڑی پریکٹیکل باتیں جو میں سامنے رکھ رہا ہوں, ان کو امپلیمنٹ کرنا, ان کو گراؤنڈ تک لے جانا ہے. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. طاہر سعید کے پاس میں جا رہا ہوں. آپ کی بات میں نے اس ٹائم بھی کاٹی تھی, ہم وہ تسلسل جاری رکھیں گے, لیکن کچھ الزامات, کیونکہ ہم نے اس الیکشن کیمپیننگ میں بہت ساری ریگرس جو ہے الزامات, جوابی الزامات کا سلسلہ دیکھا, اور جو پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلیریشن بنا جس کے آپ سگنیٹری ہیں, آپ کی جو پریزیڈنٹ ہے وہ اس کی وائس پریزیڈنٹ ہے, اور اس سے پہلے کا اگر ہم سیاسی منظرنامہ دیکھیں تو سیاسی طور پہ دیر واز اے ہیوج ڈفرینس آف آئیڈیالوجیز. آپ کی موڈس آپرینڈی بھی ڈفرینٹ تھی, آپ کا اپروچ بھی ڈفرینٹ تھا. ابھی الزام لگ رہے ہیں کہ جتنی بھی الیکشن کیمپیننگ پی ڈی پی نے کی, ایک دفعہ بھی ڈیولپمنٹ کی بات نہیں ہوئی. حالانکہ آپ نے کوشش کی اس کو جوڑنے کی آرٹیکل 370 کے ساتھ, آپ نے اس کو جوڑنے کی کوشش کی تھی گراؤنڈ سچویشن ان جموں اینڈ کشمیر, جو کہ ڈی ڈی سی الیکشنز کا مینڈیٹ نہ ہے نہ وہ اس کا سکوپ ہے. تو کیسے دفاع کریں گے؟ دیکھیے, جہاں تک آپ یہ بات کر رہے ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جب دیش کے ہوم منسٹر نے کہا کہ گپکار گینگ کہہ کے پکارا, تو انہوں نے اس وقت ہمیں جو ہے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کو ڈی لیجٹمائز کیا جائے. تو ظاہر سی بات ہے جب آگے ایک پولیٹیکل فورس کو
जो एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल फोर्स को डिलेजिटिमाइज करने नहीं, की आप इसको कोशिश broader करेंगे। canvas में नहीं देखेंगे। आप DDC elections मैं आपको को डीडीसी इलेक्शन नजर नहीं, में मैं आपको उसी उन्हीं कहता की उसी की हूं बात। ये बेसिकली ये स्टेटमेंट वो कब देते हैं जिस वक्त डीडीसी चुनाव का ऐलान होता है। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले भी कहा कि रिएक्शन होना जाहिर सी लाजिम है। हमने जो कैंपेन जो रखा, अगर आपने देखा होगा, हमारा कैंपेन बिल्कुल लोकलाइज कैंपेन रहा। हमारे जो है बिल्कुल लोकल में जो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर जो लोकल हमारे थे उन्होंने इसको कैंपेन किया। हमारा बिल्कुल लोकलाइज कैंपेन रहा। हालांकि हमने कोशिश की जाने की, लोगों के पास जाने की कोशिश की, हमारी पार्टी की सदर को रोका गया। हालांकि हमारे कैंडिडेट्स को भी कई जगहों पर बंद रखा गया, हमारे कैंडिडेट्स को सिक्योरिटी नहीं दी गई, जैसे मागरे साहब कहते थे, एक वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया जितना कि हम एक्सपेक्ट करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने बहुत ही अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। और मेरी पार्टी जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको 2 बार तोड़ा गया, एक बार पहले जब सरकार गिरी, उसके बाद जब हमारी पार्टी की सदर साहिबा जब जेल में थी उस वक्त तोड़ा गया, जिस पे बाद में उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई। कुछ लोग हमसे चले गए, वहाँ पे तोड़ा गया। मतलब ये पूरा एक प्लान एक बनाया गया था जो दिल्ली से पार्टी को तोड़ा गया। उसके बावजूद भी इस वक्त जो परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं पार्टी का, वो मतलब जितना कि हमने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा है। तो हमने इलेक्शन लड़ा। ताहिर साहब, ये सारी बातें जो है जो आप फरमा रहे हैं, बिल्कुल इनका जवाब बनता है और ये ऐसी बातें हैं जो ग्राउंड लेवल पे हुई हैं। मेरा सिंपल सवाल था कि आपको पता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स का स्कोप एक लिमिटेड स्कोप है, उनको लेके बात क्यों नहीं? ये देखिए हम ये तरह से जानते हैं। आपका जवाब सुनेंगे। यहाँ से मैं आपकी बात रोकता हूँ। यहाँ से हमारे साथ गांधरबल से जुड़े हुए हैं हमारे स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट शबीर अहमद डार साहब। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो विनर है, विनिंग कैंडिडेट है हकीमा बल्ती गुंड गांधरबल से, उनके साथ हमारे स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट शबीर अहमद डार साहब इस वक्त महव गुफ्तगू हैं। चलिए शबीर साहब के पास बराह रास्त चलते हैं। हमारे साथ गुंड गांधरबल की एक कैंडिडेट है जिन्होंने अभी जिनका रिजल्ट आया है, शी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड विनिंग ऑन दिस सीट। तो आप बताइए कि कैसा फील कर रहे हैं आप? पहले तो मैं बहुत नर्वस फील हो रही थी, बहुत शिवरिंग हो रही थी कि रिज़ल्ट क्या रहेगा। अब तो मैं बहुत खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और करम से मुझे कामयाबी मिली। और सबसे पहले तो मैं अपने अवाम के शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे कीमती वोट दे के मुझे कामयाब। आपके क्या अभी तरजीहात रहेंगे लोगों के खिदमत के लिए जो आप हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे आपको काम करना है, उसके लिए आपने क्या सोच के रखा है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट के लिए इस फील्ड में आई हूँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इलेक्ट्रिसिटी को लेके, वाटर्स को लेके, एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके। आप लोगों ने मुझे कामयाब भी किया। अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि वो प्रॉब्लम जो है वो हल करें। आप ये पहली बार इलेक्शन लड़ रही है और पहली बार आपको जीत हासिल हुई है, तो क्या आपको लग रहा है कि इससे क्या मैसेज है हमारे अवाम को? हमारे अवाम को कि नेक्स्ट जब इलेक्शन होगा कि हर एक को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए इलेक्शन में। तो आप किस तरह से लोगों के जो तवक्कात है आपके साथ, वो किस तरह आप बरमरा लाएंगे, किस तरह इसकी आप तलाफी करेंगे? किसके? जो लोगों के तवक्कात है आपके साथ। जी, उसके मैं अवाम जो है, अवाम ने मुझे ये कामयाबी दी है, अवाम की वजह से मुझे कामयाबी मिली है। तो उनके हौसला यहाँ से मैं अवाम के पास जाऊँगी, उनकी प्रॉब्लम्स सुनूँगी और उनको हल करने की पूरी कोशिश करूँगी। यदि हमारे साथ नौजवान खातून जो पहली बार इलेक्शन लड़ी है और जीत हासिल की है, इससे यही मैसेज है अब पूरे जम्मू कश्मीर में कि डेवलपमेंट का जो दौर शुरू हुआ है उसको जो लोग हैं, जो ग्रास रूट लेवल के लोग हैं, वो आगे ले जा सकते हैं। वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है वापस। गांधरबल से हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट शबीर अहमद डार साहब, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की विनिंग कैंडिडेट हकीमा बल्ती के साथ महव गुफ्तगू थे। अच्छी बातें बोली, बड़ी तवक्कात हैं और इनके आगे अभी खुला मैदान है काम करने के लिए। तो ताहिर साहब आपकी तरफ आते हैं, हमने आपको जवाब पे ही रोका था, तो आप कंटिन्यू करें। देखिए, मैंने आपको कहा, देखिए हम इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलर्स का उनका जो दायरे इख्तियार है वो कितना महदूद है। लेकिन इन इंतखाबात
یہ میں نے پہلے بھی کہا آپ کو کہ انتخابات کب ہو رہے ہیں, جب ایک بہت بڑا پولیٹیکل ٹرانسفارمیشن جے اینڈ کے میں ہوا, تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک پولیٹیکل میسیج بھی اس سے جانا چاہیے تھا یہاں سے. تو پولیٹیکل میسیج اس سے کیا جانا چاہیے تھا؟ پولیٹیکل میسیج کا اس سے یہ جانا چاہیے تھا, جو بی جے پی بتا رہی تھی کہ یہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ یہاں ختم ہو گئی, لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں, یا ان کا جو سیاسی منشور ہے, تعمیر ترقی کا منشور ایک, اور اس کو جو سیاسی منشور جو ہے لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں. اور اس وقت جو آج کا جو میسیج جو چلا گیا, میں نے کہا کہ ڈیولپمنٹ کام ہوگا, یہ ان کو کتنا امپاور کریں گے. ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا پنچایت کے بارے میں, کیا امپاور ہوئے, نہیں ہوئی. بی ڈی سی کا چناؤ ہوا, کیا امپاور ہوئے بی ڈی سی چیئرمین, نہیں ہوئے. اب کیا ڈی ڈی سیز کوئی امپاور کریں گے, نہیں کریں گے, وہ ایک الگ ایک مدعا ہے. لیکن اس سے جو ایک پیغام جو جانا چاہیے, ایک کلیکٹیو ایک میسیج جو ہماری طرف سے یہاں سے جانی چاہیے تھی, جو ہم نے الحمدللہ آج دی ہے. وہ میسیج یہ تھی کہ ہم نے یہ تھی کہ ہم جموں, ایک نمبر اس میں 2 میسیج تھی. ایک کہ جموں کشمیر کی لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل پارٹیز ہم ہیں, وی آر ناٹ اینی گینگ, نمبر 1. نمبر 2 اس سے یہ تھا میسیج کہ لوگ ہمارے پولیٹیکل منشور کو انڈورس کرتے ہیں. اور پولیٹیکل ہمارا جو منشور جو ہے, ہم 5 اگست 2019 کو لیے گئے غیر قانونی اور غیر آئینی فیصلے کو ریجیکٹ کرتے ہیں. آپ کے کہنے کے مطابق ان الیکشن سے جو ہے ان لوگوں کی ہیوی پارٹیسپیشن تھی, ایک میسیج جانا چاہیے, اور میسیج چلا بھی گیا, دیٹ وی آر پولیٹیکلی الائیو, وی آر دا مین پولیٹیکل ریپرزینٹیٹو پارٹیز. الائیو کی بات نہیں ہے, بات تھی لیجیٹیمیسی کی, کیونکہ ہماری لیجیٹیمیسی پہ ہی سوال اٹھ رہے تھے. جی سوال. تو ابھی جو نتائج ہمارے پاس آ رہے ہیں, کیا آپ ان سے مطمئن ہیں کہ میسیج آپ کے پاس جو سرکاری جو نتائج آ رہے ہیں؟ میرے پاس جو نتائج آ رہے ہیں ابھی تک جو ہے, آزاد امیدواروں نے 13 سیٹوں پہ اپنی جیت درج کی ہے. جموں کشمیر اپنی پارٹی نے 5 سیٹوں پہ جیت درج کی ہے. جموں کشمیر نیشنل کانفرنس نے 4 سیٹوں پہ, اور آپ کی پارٹی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی 2 سیٹوں پہ جیت درج کر پائی ہے. باقی بی جے پی, سی پی آئی ایم, آئی این سی, جے کے پی ایم ایک سیٹ پہ. آپ کے پاس یہ جو ابھی سرکاری نتائج جو آپ کے پاس آ رہے ہیں, اس میں ظاہر سی بات اپنی پارٹی کا ہوگا, کیونکہ سری نگر کے کچھ علاقوں میں انہوں نے بھی حاصل کی ہے. لیکن جو غیر سرکاری جو نتائج ہیں, جو میں باقی ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھ رہا تھا, جو وہاں کے جو ان کا جو لوکل جو سورسز جو ان سے آ رہے ہیں, تو اس کے مطابق جو ہے ہم 9 سیٹوں پہ پی ڈی پی جیت درج کر چکی تھی 9 سیٹوں پر. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارا ٹوٹل جو ٹیلی بنتا تھا پی ڈی پی کا, وہ مجھے 38 کے قریب, 37-38 کے قریب جو ہمیں آ رہا تھا. مطلب ٹوٹل تھا لیڈ پلس جتنے ہم جیت گئے تھے. وہ میں کہتا ہوں وہ بیسیکلی آپ کے پاس آپ جو کر رہے ہیں, آپ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کر رہے ہیں, کیونکہ بہرحال آپ نہیں, آپ کے اپنے کارندے بھی گراؤنڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا کہ لیکن جو ہمیں جو وہاں سے جو رپورٹس جو ہمیں ہمارے جو مل رہے ہیں, یا باقی چینل سے جو ہم نے ابھی تک میں نے دیکھا, چلے ہم توقع کریں گے کہ وہ ہم نے جیت لی ہیں. اگر آپ کا اپڈیٹ آئے گا, میں بھی دیکھ رہا تھا 3-4 لوگ تو میں نے آپ کے یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا, تو 3-4 لوگوں کے تو میں نے ہی نام پڑے اپنی پارٹی کے. جی پیپلز ڈیموکریٹ, اپنی پارٹی نہیں جو الطاف صاحب والی, اپنی پارٹی پیپلز ڈیموکریٹک والی. طاہر صاحب, آپ ہمارے ساتھ جڑے, اپنے بزی شیڈول میں آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت بہت شکریہ. کچھ چیزیں ہیں جو تشنہ لب ہیں, انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پہ ان پہ بات ہوگی. ناظرین, آپ کہیں مت جائیے, ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے اس پار آپ سے پھر ملاقات ہوگی. بنے رہیے ہمارے ساتھ. وقفے کے بعد آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بالکل وقفے کے بعد آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے. آپ جڑے ہوئے ہیں شعبہ خبر کے خصوصی پروگرام, جس میں ہم ڈی ڈی سی الیکشن نتائج پہ کا تجزیہ کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ابھی جگموہن صاحب جڑے ہوئے ہیں. میں نے ان کے ساتھ ابھی رسمی طور ایک ہی سوال پوچھا. تو جگموہن صاحب, ہم بات کر رہے تھے کہ جموں کشمیر اپنی پارٹی کون سے مدعے جو ہیں لے کے لوگوں کے پاس گئی, آپ نے ووٹ مانگا, اور آپ کے کہنے کے مطابق وہ سارے پریکٹیکل ایشوز تھے, گورننس کے, ڈیولپمنٹل ایشوز تھے. تو ابھی جو نتائج آ رہے ہیں, کیا آپ ان سے مطمئن ہیں؟ بہت. آپ کو یہ بتاؤں کہ جو
वोटिंग परसेंटेज जो हमने देखी अभी, अपनी पार्टी को 30% वोट मिल रहा है, जबकि यूनाइटेडली नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और ये बाकी जो गुपकार का पूरा ग्रुप है, उसे 41-2% जो वोट मिल रहा है। तो आप ये देखिए कि कितना वोट परसेंटेज जो है वो हम लोगों ने बगैर किसी कैंपेन के, और अभी पार्टी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना ही नहीं है, उसके बगैर ये इतना सारा सपोर्ट जो हमें लोगों ने दिया है, उनकी एक्सपेक्टेशन है। और मैं ये ऐसे बताऊं कि हमारे अराउंड 28 जो असेंबली सेगमेंट्स हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेगमेंट्स, जहां लोग हमें कुछ कहने का मतलब ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि लोग वोट उनके खिलाफ इसलिए जा रहे हैं कि वो ये समझ रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं कि हम आर्टिकल 370 की बात है, उसको लेके इलेक्शन लड़े हैं, तो वो लोग समझ रहे हैं कि लोग कैसे ये इसको रेस्टोर करेंगे। देखिए हम लोग, मैं खुद भी सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूँ आर्टिकल 370 को रेस्टोर करने में, 35 को रेस्टोर करने में खड़ा हूँ, लेकिन पार्लियामेंट में उन्होंने जो किया है अब उसके लिए बहकाना लोगों को, तो लोग तो समझ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमें 70 साल में यही कुछ दिखाया गया, डेवलपमेंट की बात नहीं की गई, क्योंकि अपनी पार्टी ने कुछ नहीं कहा, हमने कोई मेजर अभी वो इश्यूज जो है पब्लिक के सामने नहीं रखे, सिर्फ हमने डेवलपमेंट की बात की कि हम जरूर बात करेंगे। लेकिन लोगों में खुद एक तसव्वुर पैदा हुआ कि ये लोग जो सामने आए अपनी पार्टी, ये इससे कुछ एक्सपेक्टेशन जो है वो उनकी जो है वो बनी। जगमोहन साहब आपके पास फिर से आएंगे, हमारे साथ हमारी पैनल में जुड़े हैं एडवोकेट सईद शुजात रिजवी साहब। रिजवी साहब आपका बहुत बहुत खैर मकदम इस खुसूसी प्रोग्राम में। आप बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। रिजवी साहब, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस इख्तिताम पजीर हुए, 8 मराहिल में हुए, 52% वोटर टर्न रहा। आप किस हद तक नताइज से खुश हैं, मुतमईन हैं? देखिए, हम अभी तक के जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, जैसे असेंबली इलेक्शन 2014 के हुए, उसके बाद पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए। 2014 में हमने जो है 60,000 वोट पाए थे। उसके बाद पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी पे हमने 1600 वोट लिए थे। लेकिन अब की बार हमने देखा है कि हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है। ये जीत सेंटर से लेके कश्मीर तक इसलिए हुई है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे जिस चीज़ के लिए हम जोर देते हैं कि यहाँ प्रॉस्पेरिटी हो, यहाँ पीस हो, यहाँ डेवलपमेंट। ऐसा तो कैंपेनिंग में दिखा नहीं, ऐसा इल्जाम लग रहा है। नहीं, देखिए अभी हमें टाइम ही कहाँ मिला। कैंपेनिंग की बात देखिए गवर्नर साहब हमारे जो इस वक्त काम कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारे डेवलपमेंट के लिए। आपने देखा होगा रोड्स की क्या हालत थी आज तक, 70 सालों में आज तक ये ऐसे रोड्स नहीं बने हैं। ये एक मिसाल है हमारी शुरुआत की। और हमारी 4 सीटें डीडीसी की कश्मीर से लेना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है। जो ये कहते थे कि इनको कोई वोट नहीं पड़ेगा, तो आज तो हमने 4 सीटें ली है। इसका मतलब ये है कि लोगों को अब हमारे पे विश्वास है कि ये आने वाले वक्त में इंशाल्लाह यहाँ डेवलपमेंट भी होगी, प्रॉस्पेरिटी भी होगी और पीस भी होगी। ऐसा क्यों इल्ज़ाम बार बार लगाया जा रहा था? अभी हमारे पैनल में भी कुछ गेस्ट्स ये फरमा रहे थे कि इलेक्शन का जो स्कोप था वो प्योर डेवलपमेंट था, इसमें कंट्रोवर्शियल इश्यूज का ना कोई स्कोप बनता था, ना कोई गुंजाइश बनती थी। तो ऐसा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जब बीजेपी चुनावी अखाड़े में उतरी तो डेवलपमेंट की को छोड़ के हर एक चीज़ की बात हुई। आप कैसे दिफा करेंगे? आप एक बार मुझे फिर ये सवाल समझाइए। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे इल्जामात लग रहे हैं, हमने लोगों से भी बात की, हमारे पैनल में कुछ गेस्ट भी बता रहे थे, सीनियर साहब थे, कि जब तज्जियाती पहलू से देखा जाए तो इन इलेक्शंस का स्कोप जो है महज डेवलपमेंट है, नथिंग मोर देन दैट। इसके कोई लेजिस्लेटिव मैंडेट नहीं है इनका। तो इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि जब बीजेपी चुनावी अखाड़े में उतरी और लोगों के पास वोट मांगने गई तो डेवलपमेंट को छोड़ के हर एक चीज पे बात हुई सिवाय डेवलपमेंट। नहीं, ये आप कैसे दिफा करें? ये गलत। आर्टिकल 370 की बात हुई। देखिए ये गलत इल्जाम है। पॉलिटिकल आउटफिट्स को गैंग्स कहा गया। मैं आपको एक चीज वाज़ेह करना चाहता हूँ। एक वोटर जो होता है ये अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट इसलिए देता है कि ताकि मेरा ये रिप्रेजेंटेटिव कल जीत के मेरे सुख दुख में काम आए। लेकिन आप पास देखिए, मैं अपनी जबान खोलना नहीं चाहता हूँ। हर एक वोटर हर एक अपने रिप्रेजेंटेटिव से दुखी है। वो बात तब पता चली जब वो जेलों में थे और उनके वोटर खुशी मना रहे थे। और यही वजह है
کہ ان کو پتہ ہے کہ آنے والے وقت میں بی جے پی ہی ہمارے سمسیا کا حل ہے, ہمارے بات سننے والی ہے, اور جو ہم ووٹ ڈالیں گے. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں رضوی صاحب, میں بشیر احمد مغری صاحب کے پاس جا رہا ہوں کیونکہ کافی وقفے سے میں نے ان کو ہولڈ پہ رکھا ہے. بشیر صاحب, انڈین نیشنل کانگریس اپنا کھاتا کھول چکی ہے. پہلے تو یہ کہ آپ کے تاثرات اس حوالے سے اس پس منظر میں, اور دوسرا کہ ان نتائج کو آپ کس نگاہ سے, کیونکہ ابھی حوصلہ افزا نتائج نہیں آ رہے ہیں کانگریس کے لیے, تو کیا کہیں گے؟ میری ریکویسٹ ہے کہ ہم 150 سیٹس پر الیکشن لڑ رہے ہیں جی اکیلے. ابھی تک ایک سیٹ لے پائے نہیں, اس کا مطلب ہے ہم 280 سیٹس پر نہیں لڑ رہے ہیں, ہم 150 سے اسی پہ کنفائن کرنا ہے کہ ہمارا پرسنٹیج کیا رہے, کیونکہ ہم نے وی آلویز بلیو آن دا ورڈکٹ آف پیپل. جتنی سیٹیں ہمیں لوگ دیں گے ہم اس پر ویلکم کریں گے. ہمارا اس میں زیادہ مقصد یہ ہے, میں نے پہلے ہی کہا کہ ایک ڈیموکریسک پروسیس شروع ہو گئی ہے, لوگوں کو ووٹ دینے کا حق ملا ہے, اپنے قسمت سنوارنے کے لیے ہم اس کا ویلکم کر رہے ہیں. مگر ہمیں گلا ہے کہ دا وے اٹ واز کنڈکٹیڈ, کہ اس میں طریقہ کار جو پہلے رہا ہے الیکشنوں میں, بی جے پی نے اس میں, ایک بہت بڑی پارٹی ہے سارے ملک میں اس وقت رولنگ پارٹی ہے, اس پر زیادہ کچھ ذمہ داریاں ہوتی تھی جب اس کی پوزیشن میں جاتی. تو پلے لیول فیلڈ نہیں دیا گیا ہے ہر ایک کو, سیکورٹی کا انتظام نہیں کیا گیا ہے. اس میں نے کہا کہ پولنگ اسٹیشن کہاں رکھنا ہے وہ نہیں کیا. میں نے دیکھا ہے, اگر پلوامہ آپ نے ٹی وی پر ہی دیکھا ہوگا, کینڈیڈیٹوں کو ایک ہی جگہ ہوٹل میں جمع کیا گیا ہے جب تک کہ ساری الیکشن کمپین ختم ہو گئی. اس کے بعد یہ آپ کا اسٹیٹ الیکشن کمیشن کے ساتھ ہے؟ اسٹیٹ الیکشن کمیشن کے ساتھ, یس, اسٹیٹ الیکشن کمیشن از دا اتھارٹی آن بیہاف آف دا گورنمنٹ ٹو کنڈکٹ دا الیکشنز. ان کو جس طریقے سے کینڈیڈیٹس کے ساتھ رہنا پڑتا تھا اور ہر ایک چیز میں ان کا مشورہ لینا تھا کہ کیا کچھ کریں گے, بیکاز دے آر دا ایڈمنسٹریٹو آفیسرز لیونگ ان دا آفیسز, پالیٹیشینز آر آن دا زیرو گراؤنڈ لیول, وہ ان کو دیتے ہیں اور اس سے سموتھ کنڈکٹ ہوتا ہے. اٹ اپیئرس ٹرانسپیرنسی آنی چاہیے. میں نے ابھی کہا ہے کہ کانگریس ہمیشہ ویلکم کر رہا ہے کہ ایسے الیکشن, بٹ دیر شوڈ بی ٹرانسپیرنسی. اٹ شوڈ اپیئر دیٹ دا الیکشنز آر فری اینڈ فیئر. تو ٹرانسپیرنسی پھر کون جیتے گا, دیٹ از ناٹ میٹیریل ود اس. جی جی, کہ یہ بی جے پی جیتے گا, کانگریس جیتے گا, یہ گپکار والا نہیں جیتے گا, مگر ٹرانسپیرنسی ہے ادھر یا نہیں ہے, اس میں ڈاؤٹ ہے. اسی بات کو لے کے میں رضوی صاحب کے پاس جاتا ہوں. رضوی صاحب, الزامات آپ کی پارٹی پہ یہ بھی لگ رہے ہیں کیونکہ آپ کی پارٹی برسر اقتدار ہے مرکز میں, تو جیسے کہ ابھی یہ فرما رہے تھے کہ کنسلٹیٹیو نیچر آپ کی پالیسیز میں نہیں ہوتا, آپ کنسلٹ نہیں کرتے, ایسے الزامات ہیں, کیسے دفاع کیجیے گا؟ چاہے وہ بات آرٹیکل 370 کی منسوخی کی ہو, چاہے پھر الیکشن کے اناؤنسمنٹ کی بات ہو. تو ابھی بشیر صاحب بھی ابتداء یہی فرما رہے تھے کہ ہمیں کنسلٹ ہی نہیں کیا گیا. ون فائن مارننگ وی ووک اپ اور وی ووک اپ ٹو اے نوٹیفیکیشن دیٹ فرام دس ڈے آنورڈز وی آر کنڈکٹنگ الیکشن. کنسلٹیٹیو نیچر کیوں نہیں ہے؟ اب اس سے اتفاق رکھتے ہیں. دیکھیے, ہم پہ یہ بھی الزام تھا کہ ہم کمپیننگ کرتے ہیں, ہمیں کمپیننگ کرنے نہیں دیتے. کس نے روک کے رکھا تھا؟ دیر واز نو سیکورٹی. نہیں, ہمارے پاس کون سی سیکورٹی تھی؟ یس بشیر صاحب, نہیں, یس, everybody from the BJP was having an advocate security. نہیں, یہ نہ کہے کہ anybody from the field you can talk to. یہ الزام ہے. دیکھیے, مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے پاس زیادہ سے زیادہ پہنچنا. اگر آپ اس الیکشن میں دیکھیں, سب سے زیادہ کمپیننگ بی جے پی نے, آپ کے بگ گنز بھی یہاں آئے تھے, شہنواز صاحب تھے. تو ہم چاہتے ہیں نا کہ یہاں کام ہو, یہاں ڈیولپمنٹ ہو, یہاں پراسپیرٹی ہو, تو اس لیے تو آئے, انہوں نے سیریس لیا اس الیکشن کو, کیونکہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے ڈیولپمنٹ کے لیے, یہاں کی پراسپیرٹی کے لیے. ہم لوگوں تک پہنچے, ان کو ہم نے سمجھایا ہے کہ یہ بی ڈی سی کیا ہے, ڈی ڈی سی کیا ہے, آپ اس میں شرکت کریے. تو لوگوں نے شرکت کی. اب باقی پارٹی گھر پہ رہے اور ایک الائنس بن کے ہمارے خلاف, اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں الزامات, جوابی الزامات اپنی جگہ پہ, جگمون صاحب اور آپ سارے حضرات میرے ساتھ اتفاق کریں گے, الزامات, جوابی الزامات, یہ تو پولیٹیکل پروسیس کا ایک حصہ ہے. لیکن خوش آئند اور سب سے اپریشیبل جو بات ہے
وہ یہ ہے کہ لوگوں نے بھرپور بڑھ چڑھ کے اس الیکشن میں حصہ لیا اور اسٹیٹ الیکشن کے اعداد و شمار کی الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کی بات مانے تو 52% جو ہے مجموعی ووٹر ٹرن آؤٹ ہوا. اور اس الیکشن کی ایک خاص بات جگمون صاحب یہ بھی تھی کہ سب سے پہلے جو آج پہلی بار جو ہمارے ریفیوجیز جو یہاں پہ جو نان اسٹیٹ سبجیکٹس تھے ان کو ووٹنگ رائٹس دیے گئے تھے. تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ نہیں, آپ نے بہت اچھی بات کہی. میں خود مطلب 50 ایئرس پبلک لائف میں ہوں, میں یہ دیکھتا آیا ہوں کہ جو الزام آج جیسے کانگریس کے لوگ لگا رہے ہیں یا پی ڈی پی کے لوگ لگا رہے ہیں, یہ وہی چیزیں کر رہے تھے جو آج ہو رہا ہے. اچھا, لیکن ایک چیز جو سب سے بڑھیا بات ہوئی کشمیر کے الیکشن میں اپنے 50 سال کے لائف میں ایک چیز دیکھی کہ لوگ اس بار خود ووٹ ڈالنے نکلے اینڈ پارٹیسپیشن جو ہے وہ دل سے ہے. کانٹیسٹ کرنے والے بھی دل سے آئے, انڈیپینڈنٹ بہت لڑ رہے ہیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز لڑ رہی ہیں, لیکن یہ ایک قسم کا بہت ہی فیئر الیکشن مجھے دکھ رہا ہے, بہت دکھ رہا ہے. میں آپ سے بتاؤں, میں پچھلے کئی الیکشنز میں بہت باتیں یہاں کشمیر میں ہوتی تھی, جب چاہے نیشنل کانفرنس کا رول تھا تو وہ بھی ڈکلیئر کر دیتے تھے لوگوں کو, اپنے کینڈیڈیٹس کو, یا اس کے بعد پی ڈی پی کا بھی جب رول تھا ان نے بھی بہت سی ایسی اپنے وقت میں کیا ہے. لیکن مجھے یہ پہلا الیکشن لگا جب لوگ خود ویجیلنٹ ہوئے اور خود پارٹیسپیٹ کیا. تو یہ بہت بڑی جیت ہے یہاں کی ڈیموکریسی کی کشمیر میں کہ صاحب یہاں پر لوگ پہلی بار الیکشن لڑنے اور مطلب ووٹ ڈالنے آئے. ورنہ یہاں سیکیورٹی فورسز گھروں سے لوگوں کو نکالتی تھی ایک ایریے کو, چلیے بھائی ووٹ ڈالیے آپ, تو وہ زور زبردستی والی بات جو ہے وہ ختم ہوئی. ابھی ہمارے پاس ایک فلیش آیا ہے, یہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ہربخش سنگھ جو ہیں انہوں نے اپنے انتخابی حلقے میں جیت درج کی ہے. ہمارے پاس وقت کی بہت کمی ہے اس ٹائم کیونکہ یہ پروگرام جو ہے مرحلہ وار چلے گا. میں آپ سارے حضرات سے, خاص کر بشیر صاحب سے, رضوی صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ جو الیکشن کا جو سٹرکچر ہوتا ہے ایک ڈیموکریسی میں, الحمدللہ اس کے سارے تقاضے جو ہے کما کو وہ پورے ہو گئے, انڈیپینڈنٹس زیادہ بازی مار گئے. کیا وجہ ہے؟ کیا یہ وجہ اس کے پیچھے کہ ان کے پیچھے کوئی پولیٹیکل آئیڈینٹی نہیں تھی, وہ خالص ڈیولپمنٹ لے کے آئے تھے جو کہ بی جے پی کی یا پی ڈی پی یا کانگریس کے کیس میں نہیں تھا یا اپنی پارٹی کے کیس میں نہیں تھا؟ انڈیپینڈنٹس کو زیادہ پبلک کی پذیرائی مل رہی, کیا کہیں گے اس میں؟ دیکھیے 70 سال کی یہاں کی پالیٹکس, ان کے کارنامے آپ کے سامنے ہیں. جیسے سیکنڈ ان کے کارنامے آپ کے سامنے, یہاں سوئی نہیں بنتی, آج ہوائی جہاز بنتا ہے. یہ کارنامے ہمارے نہیں, دیکھیے وہ بھی ایک اس پوائنٹ کا بھی جواز بنتا ہے. اس ہمارے اسٹیٹ میں ایک میڈیکل کالج تھا, آج 14 ہے. اس ہمارے اسٹیٹ میں 3 ڈگری کالج ہیں, آج 40 ہے. نہیں دیکھیے, ان کو میں کہتے ہیں 70 سال میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. یہ سیاسی نظام کی ایک خوبصورتی, اس کا حسن یہی ہے کہ آپ کتنا بھی اچھا کریں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے, اب لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بی جے پی اور یہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں شاید یہی ہمارے لیے اب کچھ کریں. اچھا جگمون صاحب, آپ نے 5 سیٹوں پہ جو ہمارے پاس لاسٹ پہ اپڈیٹ, ابھی کے رجحان مجھے نہیں پتا ہے, آتے رہیں گے, آپ ہم ناظرین تک پہنچاتے رہیں گے. ابھی آپ نے 5 سیٹوں پہ جیت درج کی ہے, تو آپ کے کینڈیڈیٹس کے پاس امیڈیٹ چیلنج کیا ہے؟ دیکھیے ایکچولی کام کرنے کے لیے جو ہمیں ایک پوری کونسل جو ہے وہ بنانی بہت ضروری ہے. جیسے سری نگر ڈسٹرکٹ میں کونسل بنے گی تو اس میں پورا ایک اتنا سا کورم ہونا چاہیے جس سے وہ آگے کام کر سکیں جو ان کے من میں ہے, جو ہم پارٹی اپنی پارٹی لے کے آئی ہے. تو اسی طرح سے ہماری نظر ساری طرف ہے, پوری اسٹیٹ میں. اور ہمارا یہ نہیں کہ راجوری میں بھی ہم لوگوں نے مطلب اس بار جیتے ہیں, وہاں پر بھی ڈوڈا میں جیتے ہیں, بدرواہ میں جیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری بہت سی کونسل بننے جا رہی ہیں اور بہت سے انڈیپینڈنٹ ہمیں اپروچ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ لوگ ابھی فاسٹ اتنی جلدی ہم لوگ کینڈیڈیٹ نہیں ڈیسائیڈ کر پا رہے تھے. تو ہمیں یہی ہے کہ
ہم یہاں لوکل ڈیولپمنٹ میں ایک اپنا جو رول ہے جو ابھی تک نہیں ہوا وہ کر پائیں گے، جو سوچ اسی کو لے کے چلیں گے. ہم بھی یہی توقعات رکھتے ہیں، کیونکہ ہم سب کا منشور ایک ہی ہے کہ لوگوں کو بنیادی سہولیات جو ہیں وہ گھر کے ڈور سٹیپ پہ ملے، ان کو مزید اسٹرگل نہ کرنا پڑے. ناظرین، آج کی اب کی یہ نشست فی الحال ہمیں برخاست کرنی ہوگی. آپ کے ساتھ دوسری نشست میں کچھ اور مہمانوں کے ساتھ اور الیکشن کے نتائج، ان کے تجزیات لے کے پھر سے حاضر خدمت ہوں گے. تب تک آپ اپنا خیال رکھیے اور ہمارے ساتھ بنے رہیے. اللہ نگہباں.